اللہ وحد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، سورہ النساء آیت نمبر 4۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے دینی ساتھیوں، آج کے اس بارونق جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے جہیز ایک لعنت۔ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ لعنت جہیز ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ لعنت جہیز ہے، پھر بھی تلاش کرتا ہے رشتہ جہیز کا۔ موجودہ دور میں مسلم سماج اور معاشرے کے اندر آج کوئی بھی شادی ہو، خواہ امیر کی ہو یا غریب کی، بڑے خاندان والوں کی ہو یا چھوٹے خاندان والوں کی، عالم کی ہو یا جاہل کی، الغرض کسی کی بھی ہو، بغیر جہیز کے یہ ناممکن سی معلوم ہوتی ہے۔ ہر شخص جہیز کا دل دادا اور شیدائی ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے، لڑکے کا جنم ہو تو کہتے ہیں فخر سے، لڑکے کا جنم ہو تو کہتے ہیں فخر سے، 1,00,000 کا ٹکٹ ہے بچہ جہیز کا، جس کی وجہ سے کتنے ایسے گھر ہیں جو بسنے سے قبل ہی اجڑ جاتے ہیں، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنی ڈولی اٹھنے کا انتظار کرتے کرتے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتی ہیں، اور مایوس ہو کر یہ کہہ پڑتی ہیں، نہ سرخ جوڑے کے لائق تھے ہم جہاں والوں، نہ سرخ جوڑے کے لائق تھے ہم جہاں والوں، ہمارے حصے میں کاٹے تھے گلستہ والوں۔ اسی جہیز نے نہ جانے کتنے غریب والدین کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا، اسی نے نہ جانے کتنی معصوم کلیوں کو نجر آتش کر دیا، اسی جہیز نے نہ جانے کتنے جگر گوشوں کو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کر جنگل میں پھینک دیا۔ اس داستان کو کتنا بیان کروں، آپ روزانہ اخبار اور ویڈیو میں پڑھتے اور دیکھتے ہی ہیں کہ فلاں جگہ جہیز نہ لانے کی وجہ سے شوہر نے بیوی کو مار ڈالا، فلاں جگہ جہیز نہ لانے کی وجہ سے سسرال والوں نے اپنی بہو میں آگ لگا دی، فلاں جگہ ماں باپ کی غربت کو دیکھ کر ایک جوان لڑکی نے خودکشی کر لی وغیرہ۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں صرف جہیز کی وجہ سے ہر 1 گھنٹے میں ایک لڑکی کی جان چلی جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جہیز کس قدر باعث لعنت ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان اسلامی طور طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو برادری میں اس کی ناک کٹتی ہے، اسے فقیر کنگال جیسے برے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ آج جہیز کے نام پر سامان، کار، بائک، عمدہ فرنیچر، واشنگ مشین، فریج، ٹی وی، اے سی، RO، قیمتی لباس، یہاں تک کہ جوتی، چپل اور کھانے پینے کی ایک لمبی لسٹ تیار کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ اور اسی حالت زار پر رونا روتے ہوئے میر تقی میر نے کہا تھا، اب آیا خیال آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا خیال آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے مسباب شادی میں۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے اور سر شرم سے جھک جاتا ہے جب ہم اس کبھی فعل میں مبتلا بعض علماء کو پاتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے تو چوری پر سینہ زوری کرتے ہوئے بڑی بے شرمی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ میرے سسر نے مجھ جیسا پڑھا لکھا قیمتی داماد بلکہ شہزادہ پا کر مجھے یہ سب کچھ خوشی سے دے دیا۔ حیا سر پیٹتی ہے
عصمتیں فریاد کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ کچھ کم فہم، کج فکر اور دنیاوی ساز و سامان کے رسیا لوگ اسے سنت نبوی گردانتے ہیں اور دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ادا کی گئی مہر کی رقم سے دیا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا ہے، آپ انہیں میرے ساتھ رخصت کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کچھ دو۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری حتمی زرہ کہاں ہے، وہی اسے دے دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زرہ کو 480 درہم کے بدلے عثمان رضی اللہ عنہ کو بیچ دی اور وہ درہم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ نے اس رقم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے سامان تیار کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہیز کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا سراسر بے بنیاد ہے۔ اگر آپ اسے جہیز گردانتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ نبی منصف صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر منصف ٹھہراتے ہیں، جس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں۔ جہیز کے شہدائیوں، کیوں جہیز کے نام پر کسی کے اموال ہڑپتے ہو؟ کیوں کسی کو جان گنوانے پر مجبور کرتے ہو؟ معاشی حالت اگر تنگ ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت و عافیت سے نوازا ہے، اسے استعمال کرو اور جائز طریقے سے مال کما کر مالی حالات کو مستحکم کرو، لیکن خدا کے واسطے کسی غریب کو تباہ و برباد نہ کرو۔ یاد رکھو، کسی غریب کو چوس کر جہیز کی رقم حاصل کرنا تمہارے لیے باعث شرم بھی ہے اور باعث ہلاکت بھی، اور یہ کھلا ہوا جرم بھی ہے جو کہ سراسر باطل اور حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ نے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً سورہ نساء آیت نمبر 4، عورتوں کو ان کی مہر راضی خوشی ادا کرو کو فرما کر تم پر شادی کے وقت مہر کی ادائیگی کو واجب قرار دیا۔ جہیز کا مطالبہ کرنے والوں، آپ کے پاس بھی بیٹی ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کبھی بھی دے سکتا ہے، تو کیا آپ اپنی بیٹی کو ہوائی جہاز دیں گے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ سے جہیز کا مطالبہ کر کے آپ کو تنگی اور پریشانی میں ڈالے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ جہیز کی وجہ سے آپ کی بیٹی گھر پر پڑی رہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر آپ دوسروں سے کیوں چاہتے ہیں؟ کیا سوچ کر آپ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ منظر بھوپالی نے کیا خوب کہا ہے، پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پہلے اپنے آنگن کی بیٹیاں جلا دو۔ اس خطرناک رسم کو ختم کرنے کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور آگے بڑھ کر یہ عہد کر لیجئے کہ نہ جہیز دیں گے نہ لیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔